بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق علیہ۔ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ، ان کی جو کنیت ہے وہ ابو الولید ہے۔ کیا کنیت ہے؟ ابو الولید۔ اور یہ جو ہے انصاری صحابی ہیں، اور بیت عقبہ کی جو گھاٹی ہے، پہلی، دوسری، تیسری، تینوں نشستوں میں جو ہے یہ حاضر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے بیت عقبہ کہ مینا کے پاس جاؤ گے تو مینا کے قریب ہی، مینا کے سائڈ ہی یہ گھاٹی پڑتی ہے۔ جہاں سے سرنگ سے نکلتے ہیں تو یہ وہاں سے جو ہے ایک گھاٹی پڑتی ہے، تو جب وہاں سے نکلو گے مینا کی سائڈ تو وہیں اس سائڈ ہی یہ گھاٹی ہے۔ تو پہلی مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 افراد ملے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے یہ اسلام لے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 12 افراد ملے، پھر جو ہے ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، 70 کے قریب یا 40 کے قریب، اتنی ہی ہیں۔ تو یہ ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جان سے بھی، مال سے بھی، ہر طریقے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی ہے، اور جنگ بدر میں بھی یہ شامل ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مصر کے قاضی بھی رہے ہیں، معلم بھی رہے ہیں، قاضی اور معلم رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ مصر یا فلسطین چلے گئے تھے، اور رملہ میں جو ہے حضرت کا انتقال ہوا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیت المقدس ہی کے اندر جو ہے انتقال ہوا ہے، اور 64 سال میں جو ہے وہ حضرت کا وہ ہے۔ اور ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ۔ حولہ یہاں پر یہ جو اس کے اوپر جو ہے یہ ظرف کی بنا پر ہے، نصب جو پڑھ رہے ہیں ہم ظرف کی بنا پر عصابہ بولتے ہیں سختی کو، یعنی باندھنا۔ تو یشد بعضھا ببعض، تو بعض کو طاقت دیتے ہیں، تو اس کو عصابہ جماعت کو بولتے ہیں، یہاں پر جماعت میں آیا ہے۔ اور اس کا اطلاق جو ہے 40 تک ہوتا ہے، وہ 40 ہی آئے ہیں وہ غالباً، تو 40 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یعنی جب زیادہ ہوتے ہیں، عصابہ جماعت ہوتی ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس پر یہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ تو یہاں پر بیعت، بایعونی کا الفاظ بیع بولتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، یعنی چیز کو چیز کے بدلے میں فروخت کرنا، بیچنا، لینا دینا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا لفظ لائے ہیں، بائع کا۔ یہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ بیعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا، یعنی آپ کا کام جو ہے شریعت کے مطابق ہو،
کس چیز کے مطابق ہو کہ شریعت کے مطابق ہو، تو میں آپ کی جو ہے مخالفت نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، اس کے علاوہ میں کچھ اور کام نہیں کروں گا، بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے مخالف ہو تو اطاعت بالمعروف، اچھے کام میں اطاعت ہے، برے کام میں جو ہے کسی کی نہیں مانی جائے گی، خواہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، امیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا شخص ہو، تو بھائی جو ہے معروف میں ماننا ضروری ہے، معروف میں ماننا، اچھی باتوں میں ماننا ضروری ہے، اور غیر معروف میں، بری باتوں میں ماننا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ کوئی کتنا ہی بڑا شیخ ہو تو اس کی بات کو جو ہے پس پشت ڈالا جا سکتا ہے، اس کی بات کو جو ہے منع کیا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات بالکل نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ اس وجہ سے نہیں مانیں گے کہ آپ کی یہ جو بات ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس میں جو ہے جس طریقے سے میں جو ہے مبادلہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس میں بھی مبادلہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ہے اچھی باتیں لیتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ پھر بھائی بیعت کے بارے میں سمجھو کہ بیعت کے بارے میں بعض حضرات نے تو افراط کیا ہے، بعض حضرات نے تفریط کی ہے، یعنی بعض حضرات نے زیادہ غلو کیا ہے بیعت کے اندر، اور بعض حضرات نے جو ہے بیعت کو جو ہے بالکل ہی مسترد اور نکمی اور بیکار قرار دے دیا ہے۔ علامہ مودودی علیہ رحمہ جو ہے، مودودی نے تو جو ہے اس کو چنیا بیگم لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ چنیا بیگم، یعنی ایک نشہ ہے، اس کو افیم کو بولتے ہیں چنیا بیگم۔ تو انہوں نے، مودودی نے تو جو ہے اس کو چنیا بیگم لکھا ہے کہ بس یہ تو ایک نشہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو بھائی، اور پھر آپ دیکھو گے سلفی حضرات بھی جو ہے وہ بھی بیعت کو جو ہے بالکل ایسے ہی پس پشت ڈالتے ہیں، حالانکہ اس کو پس پشت ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ حقیقت ہے۔ اور بعض حضرات نے جو ہے اس کو ضروری قرار دیا ہے، جیسے کہ بریلوی حضرات کو دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر بزرگوں کے کوئی کارائے چار نہیں ہے، بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے بزرگوں کی محبت میں آ کر زیادہ غلو کیا ہے، اور جو ہے قبر پرست بن گئے، قبروں پر جو ہے سجدے کرنے لگ گئے، قبروں کی جو ہے پوجا کرنے لگ گئے۔ یہاں پر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے جو اپنے شوہر کو کھانے کے لیے نہیں دیتی ہے، اپنے شوہر کی جس نے کبھی جو ہے نہ تو کوئی ٹانگ بھینچی ہوگی، نہ کوئی دوسرے کام کر دیے ہوں گے، اگر کھانا بھی مانگتا ہوگا تو یہ کہہ دیتی ہوگی وہ رکھا ہے وہاں سے اٹھا کر کھا لے، تو وہ بھی جو ہے بابا جی کی ایسے جو ہوتی ہے گری ان کو دبا رہی ہے۔ تو یہ بت پرستی ہی تو سجدہ کر رہی ہے، تو یہی تو یہ بت پرستی اور کیا چیز ہے؟ یہ قبر پرست بن گئے، محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے جو ہے قبر پرست بن گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے زیادہ غلو کیا ہے، اور پھر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ چیز سمجھنا، یہ کہتے ہیں، میری بات ہوتی رہتی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ یہاں پر کیوں آتے ہو، یہاں پر ان سے کیوں مانگتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے معزز بندے ہیں، یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری دعا جو ہے اللہ تک پہنچاؤ۔ یعنی دیکھو ایسے دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہماری دعا جو ہے اللہ تک پہنچاؤ۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے یہ مقرب بندے بنے کیسے؟ یہ اللہ کے مقرب بندے بنے کیسے؟ یہ اللہ کے مقرب بندے بنے ہیں محمد الرسول اللہ کی شریعت پر چل کر۔ اگر آپ بھی محمد الرسول اللہ کی شریعت پر چلو گے تو آپ بھی اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جو ہے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہ چلتے تو کیا یہ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو پھر یہ کیوں؟ کیا انہوں نے کہیں پر حکم دیا ہے کہ بھائی میری اس پر جو ہے چراغ بتی کرو، ایسے سجدے کرو، اس طریقے سے دھوئیں جلاؤ؟ کہیں پر حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص کا واقعہ سنو۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مزار پر گیا، تو وہاں پر جو ہے خوب دھواں ہو رہا تھا اگربتی کا۔ تو اگربتی کا جب دھواں ہو رہا تھا تو وہ اندر گھس گئے،
تو اس دھوئیں کا انفیکشن ہو گیا پھیپڑوں پر جو ہے انفیکشن ہو گیا. جب انفیکشن ہو گیا تو وہاں سے آگے طبیعت خوب خراب ہو گئی اور خون کی الٹی ہو رہی ہے. کس کی؟ خون کی الٹی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی کھینچ کر رہے ہیں، بابا جی کھینچ کر رہے ہیں، بابا جی جو اندر کی چیزیں ان سب کو نکال رہے ہیں. میں کہنے لگا، میں کہا ہاں بابا جی کھینچ ضرور کر رہے ہیں، یعنی اپنی طرف ضرور بلا رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں تو بھی اسی طریقے سے لیٹ جا، تو بھی اسی طریقے سے لیٹ جا. یعنی اتنی عقل ماری گئی. باباؤں کو جو ہے یہ مانتے ہیں کہ تصرف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا اچھا برا کر سکتے ہیں. میں عقائد ان کے دیکھ چکا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ چیز مان رہے ہیں بالکل. اگر ہم نے جمعرات کے دن جو ہے چراغ بتی نہ کی تو بابا جی ہمارا برا کر دیں گے. یہ چیزیں ان لوگوں کے اندر ہے. میں رات دن ان سے ملتا ہوں. مشرک ہے، یعنی شرک کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو روکو گے تو یہ کہو گے وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے. بس اس چیز سے روک دیتے ہیں کہ ان کی بات مت سننا. حالانکہ محمد الرسول اللہ نے اگر بتیاں جلتی تو محمد الرسول اللہ کے مزار پر جلتی. اگر بتیاں جلتی تو پھر مسجد نبوی کے اندر جلا کرتی. وہاں تو دھنی دی جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ ازدحام یعنی بھیڑ زیادہ رہتی ہے. اور پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا تم یہ چیز بتاؤ، تم ان سے مانگتے ہو اور یہ جو ہے تمہیں اولاد بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اولاد مل گئی. ایک شخص تو یہ کہنے لگا کہ جس وقت میں خود نے اپنی اس سے سنا ہے، یہیں پر بیٹھا کہہ رہا تھا. ایک شخص یہ کہہ رہا کہ مدرسے میں آیا اور مدرسے میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت جس وقت کوئی سواری نہیں آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں یا فیروز شاہ بابا سواری بھیج دے، تو جو ہے فوراً سواری آ جاتی ہے. اتنے ان لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز دے سکتا ہے. تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں چلو بھائی اب تو یہ دینے والے بن گئے، لیکن جب یہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اللہ کیسے دیا کرتا تھا؟ جب شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اللہ کیسے دیا کرتا تھا؟ جب خواجہ یعنی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نہیں تھے تو اللہ کیسے دیا کرتا تھا؟ جب صابر صاحب موجود نہیں تھے تو اللہ کیسے دیا کرتا تھا؟ اور اسی طریقے سے حضرت نظام الدین نہیں تھے، اللہ کیسے دیا کرتا تھا؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیوبندی ہے. تو اصل بھائی جو ہے توحید پختہ ہونی چاہیے. تو یہ اتنے زیادہ انہوں لوگوں نے جو ہے محبت میں غلو کیا. بعض حضرات نے افراد کی، بعض حضرات نے تفرید کی، لیکن بھائی اس کا ثبوت جو ہے قرآن کریم سے. عرب جو ہے بیت کے نام سے چڑھتے ہیں، ان کے ساتھ سامنے جب بھی بات کرو تو حسن احسان بولو یا احسان وغیرہ کا الفاظ بولو ان کے آگے، ورنہ تو خوب چڑھتے ہیں. تو بیت کے اندر بھی لینا دینا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اس سے تعبیر کیا ہے. اور پھر جو ہے آگے یہ ساری چیزیں کی ہیں، جیسے کہ بیت لینے والے جب بیت لیتے ہیں تو اسی طریقے سے کچھ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کرو گے، آپ یہ کام نہیں کرو گے. تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں بولی گئی ہیں. بایعونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، ذات میں ہو یا افعال میں ہو یا صفات میں ہو، کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرو گے. جیسے کہ میں نے بھی بتلایا آپ لوگوں کو کہ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں اسی طریقے سے بابا بھی اولاد دیتے ہیں. جس طرح پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی دور کرتے ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ چلو اجمیر چلتے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ ایک مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اجمیر جانا ہے. مسئلہ جو ہے ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اجمیر جانا ہے. جب ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمارا وہ کام ہو جائے. تو میرے بھائیو اتنے برے معاملہ ہے. اللہ تشرک باللہ شیئا، مصیبتیں ٹالنے والا تو صرف اللہ ہے.
مصیبتیں ٹالنے والا تو اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جس وقت میں بیمار ہوتا ہوں تو جو صحت دیتے ہیں تو وہ اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَا تَسْرِقُوا، تو فرمایا چوری نہ کرنا، وَلَا تَزْنُوا، اور زنا مت کرنا۔ زنا تو آپ جانتے ہی وہ کسے کہتے ہیں۔ اور تسرقوا یہ بولتے ہیں اخذ المال محدثا بخفیت، چوری سے کسی کا مال جو ہے اٹھا لینا، اس کو چوری بولتے ہیں۔ چپکے سے خفیہ مال، جو محفوظ مال ہو، وہ رکھا ہوا ہو اور اس کو اٹھا لینا، یہ چوری کہلاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ اب یہاں سے سمجھو، یہ دو اس سے تھا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ تَخَافَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، کہ یہ ہماری اولاد بڑی ہو جائے گی اور جس وقت میں بڑی ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ جو ہے کھانا کھائے گی، یہ ہمارے ساتھ جو ہے کھانا کھائے گی۔ اور پھر دوسرا قتل کیا کرتے تھے، لڑکی وغیرہ کو جو قتل کیا کرتے تھے زندہ، یہاں پر زندہ ہی قتل کرنا مراد ہے، وہ کیا کرتے تھے آر کی وجہ سے، کہ دوسرے کے گھر میں جائے گی، دوسرے کے گھر میں جائے گی، اور ہماری عزت جو ہے دوسرے کے گھر میں جب چلی جائے گی تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، تو آر کی وجہ سے بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو بہتان بہت سے، بہت کہتے ہکا بکا ہونا، یعنی اچانک سے کسی چیز کا کوئی حادثہ پیش آ جانا۔ تو جب کسی شخص پر کوئی بہتان لگاتا ہے، تہمت باندھتا ہے، تو ایسے ہی ہکا بکا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ بہتان جو ہے، بہتان باندھنا، یہ جو ہے، یہ آدمی جھوٹ بولے، یہ بھی اسی میں بہتان کے اندر آتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے کسی پر جھوٹ بولے یا تہمت لگا دے یا سامنے تہمت لگائے، اگر کوئی شخص سامنے تہمت لگاتا ہے کہ لڑائی بج جائے تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے ایک چیز اور لکھی ہے، تو ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہتان کے اندر آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی عورت کسی بھی گرے پڑے کو اٹھا لایا کرتی تھی اور یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تم سے ہے، یہ تم سے ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آج جو ہے، آج کے زمانے میں بھی دیکھو، قاری صاحب جو ہے ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں، قاری صاحب بھی شہروں کے اندر جو ہے ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں، اور بچہ ٹھہر جاتا ہے، منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف۔ اسی طریقے سے ماسٹرنیوں کا تو کہنا ہی کیا، ماسٹرنیوں کا تو کہنا ہی کیا، چار چار پھرتے ہیں، چار چار پھرتے ہیں، بڑے واقعات آتے ہیں۔ اور کالجوں میں جا کے دیکھو، ایک ایک لڑکی نے جو ہے 8-8 10-10 بوائے فرینڈ، 8-8 10-10 بوائے فرینڈ رکھے ہوئے۔ اور میرے بھائیوں، 10-10 کی تو بات چھوڑو، یہ میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ آنکھوں سے دیکھی بتلا رہا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، 4-4-5-5 وہ ہے، اور پھر تو وہ زنا کرتی ہے، زنا کرنے کے بعد جو ہے شادی ہو جاتی ہے۔ پھر بھی جو ہے میں جانتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی جو ہے بوائے فرینڈ جو ہے وہ برقرار ہے، اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے بیویوں کے ساتھ کرتے۔ اور پھر جو بچے ہو رہے ہیں وہ منسوب ہو رہے ہیں باپ کی طرف، وہ بچے منسوب ہو رہے ہیں باپ کی طرف۔ تو یہ ساری صورتیں اسی کے اندر آئے گی، یہ ساری صورتیں اسی کے اندر آئے گی۔ جو عورتیں جو ہے قاری صاحبوں سے ٹیوشن پڑھ رہی ہے، یا ماسٹروں سے ٹیوشن پڑھ رہی ہے، یا کسی دوسرے سے ٹیوشن پڑھ رہی ہے، ٹیوشن سمجھ رہے ہو نا، ٹیوشن ایک الگ ہی چیز ہے۔ ٹیوشن جس کی شادی ہو گئی وہ بھی سمجھ جائے، جس کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ پھر فرمایا بین ایدیکم وارجلکم، یہاں پر ہاتھ اور پاؤں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ تمام افعال جو ہے میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، یہ سلطان ہے، بادشاہی ہے، ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ سلطان ہوا کرتے ہیں، تو انہی سے سب کام انجام دیے جاتے ہیں عام طور سے۔ تو اس وجہ سے ہاتھ اور پاؤں کا ذکر جو ہے احادیث میں آتا ہے، یا تو اس وجہ سے ہے، یا پھر میں نے پہلے یہ سلطان ہوتے ہیں اس وجہ سے لائے، یا دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد دل ہے کہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے،
دل سے جو ہے تمام افعال صادر ہوتے ہیں، دل ہی جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے دل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، ید سے مراد زمانہ حال ہے اور رجل سے مراد زمانہ مستقبل ہے۔ تو یہ تینوں قول ہے، وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ۔ پھر فرمایا کہ پھر وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، اور زیادتی نہ کرنا معروف کام میں۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ مَا عُرِفَ فِي الشَّرْعِ حَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ۔ نفر فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس جس شخص نے ان وعدوں کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور جس شخص نے ان میں سے مذکورہ کاموں میں سے کوئی کام کیا بس اس کو سزا مل گئی دنیا ہی کے اندر، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو بس وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو شخص مذکورہ کاموں میں سے کوئی کام کرے پھر اللہ تعالیٰ ان کاموں کو چھپا لے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو ان دنیا میں، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، بس وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ إِلَى اللَّهِ أي مفوض إِلَى اللَّهِ أمرہ وحکمہ وعفو والعقاب، یعنی حکم، یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کریں گے، اور معاف کرنا نہ کرنا، سزا دینا ہے معاف کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے اس میں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے معتزلہ پر بھی رد ہیں، انشاء عاقبہ، انشاء عفا عنہ، انشاء عاقبہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، بھائی بلنگو شرع قائد میں آپ نے پڑھا ہے، ما کان یصلح للعبد لیس علی اللہ واجب، جو بندوں کے لیے صلح یعنی صحیح وہ ہوتے ہیں، جو افعال بندوں کی صحت کے لیے ہوتے ہیں، جو افعال بندوں کی صلاحیت یا عدم فساد پر محمول ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک چیز یہ اور سمجھ لو، وہ یہ ہے، اعلیٰ ایک تو لزومی ہے، عقلی ہے اور حقیقی ہے، عقلی اور حقیقی، تو اور ایک ہے فضلی، فضلی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ بھئی یہ جو رزق دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہاں پر یہ علا جو ہے یہ فضلی ہے، اور عقلی کون سا ہوتا ہے، اور حقیقی، حقیقی یہ ہے وہ میرے اوپر جو ہے علی الف درہم، کہ میرے اوپر جو ہے 1000 درہم 1000 درہم ہے، تو یہ جو ہے حقیقی بھی ہے اور عقلی بھی ہے، یہ حقیقی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز سمجھو، اب یہاں پر فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ۔ اب کفارے کے بارے میں سمجھو، جمہور اور ائمہ ثلاثہ، جمہور اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یعنی اگر کسی شخص کو دنیا میں حد لگ گئی وہ اس کے لیے کفارہ بن گئے، وہ اس کے لیے کفارہ بن گئے۔ کفارات السیئات وساتر الذنوب، یعنی اس کے گناہ سب چھپ گئے، سب ڈھپ گئے، اور وہ اس کے لیے کفارہ بن گئے، کفارہ ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھو، جو حضرات یہ فرماتے ہیں یہ کفارہ ہے، کفارے کے معنی آتے ہیں یعنی جرم کی تلافی کرنے والے ہیں، اب جو ہے اس کو جو سزا ملنی تھی وہ دنیا ہی میں مل گئی، آخرت میں اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، تو ان کا جو مستدل ہے وہ یہی حدیث ہے۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ زواجر ہے یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ نکال بولتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو، یہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہے، ہاں یہ جو ہے زواجر ہے، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ توبہ کرے اس کو سزا مل گئی اور توبہ بھی کرتا ہے تو پھر جو دونوں معاف ہو جائیں گے، یہ چیز ہے۔
انما جزاء دوسری دلیل انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. تو دنیا کی جو ہے ذلت ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے کہ اس شخص نے جو ہے یہ فسادی تھا، فساد مچایا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، تو اس کے ہاتھ جو ہے اس وجہ سے کٹے. تو دنیا کی ذلت ہے. توبہ اس کے لیے جو ہے پھر بھی شرط ہے. من لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ جو شخص توبہ نہ کرے وہ تو ظالم ہے، وہ تو ظالم ہے، ظالمین میں شمار کیا ہے اس کو. اور ان حضرات کے دلیل کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے فہو کفارۃ اللہ میں ان تابہ کی شرط جو ہے محذوف ہے. ایک تو جواب یہ ہے، یہ ایک جواب ہوگا. دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور پر نہیں فرمایا ہے بلکہ ظن غالب پر فرمایا کہ جب اس کو دنیا میں سزا مل گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جرم کو جو ہے معاف فرما دے، اس کے جرم کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ ایک وہ ہو گئے. پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے فہو کفارۃ اللہ، یعنی ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ جو ہے انتابہ کی جو قید ہے یہاں پر محذوف ہے. دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ حتمی طور پر نہیں فرمایا ہے، یہ حتمی طور پر نہیں فرمایا. تیسری چیز ہو گئی یہ خبر واحد ہے اور قرآن کریم وہ قطعی ہے، تو قطعی سے جو ہے خبر واحد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خبر واحد کو جو ہے قطعی کے مقابلے میں نہیں لائیں گے، قطعی کے مقابلے میں نہیں لائیں گے. تو یہ چیز ہو گئی بھائی. فبایاناہ علی ذلک متفق علیہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اب میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ان تمام چیزوں پر بیعت کرو. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم جو ہے یہ بھی بھائی جلیل القدر صحابی ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، اور ہوا سعد بن مالک الانصاری، یہ جو ہے حضرت کی کنیت ہے. 64 سال کی جو ہے حضرت نے عمر پائی ہے اور جنت البقیع میں جو ہے مدفون ہے. یہاں پر یہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ کی طرف نکلے. فی اضحیٰ یعنی اضحیٰ میں نکلے، او فطر یا فطر میں، یعنی شک راوی کا شک ہے بھائی. تو یہاں پر یہ چیز سمجھو، یا تو یہاں پر وقت محذوف ہے، وقت الاضحیٰ، فی وقت الاضحیٰ یعنی جس وقت نماز کا وقت ہو گیا اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یا تو یہ یا فی عید الاضحیٰ یعنی یہ مراد ہے. یہاں پر دونوں چیزیں محذوف الی المصلی ای ما یصلی فیہ، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ عید گاہ ہے. فمر علی النساء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کے پاس سے گزر، فقال یا معاشر النساء، فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، آپ صدقہ کیجیے. تو یہاں پر صدقے کا حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب یہ صدقے کا حکم جو ہے کیوں کیا ہے اس کے بارے میں سمجھ لو، اس کے بارے میں آگے بھی آئے گا. تو یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ بھئی ان عورتوں کی جو لان تان کی جو عادت ہے یہ زائل ہو جائے. یہ عورتیں جو ہے لان تان جب زیادہ کرتی ہے تو یہ عادت ان کی زائل ہو جائے گی کہ بھئی جب ہم لان تان زیادہ کرتی ہیں اور جہنم میں جائیں گی تو صدقہ کرے گی، اور صدقہ کرنے سے جو ہے عورتوں کو جو ہے پیسے سے، مال اور چیزوں سے ان سے لالچ ہوتا ہے. تو جب یہ صدقہ کرے گی کہ ان سے عادت جو ہے زائل ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے گناہ اور ثواب جو ہے برابر ہو جائیں گے، یعنی دونوں میں وہ ہو جائے گی. یا یہ ہے کہ یہ عبادت ہو جائے گی ان کے لیے. فإنی أریدکن اکثر اہلها النساء، کہ میں نے عورتوں کو جو ہے اکثر عورتوں کو جو ہے جہنم میں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا؟
تو اس کے جو ہے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر دیکھا، یا یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے دکھلایا یا کشف کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا ہو، یا بھئی یہ جو ہے مختلف اس سے ہو سکتا ہے۔ ایک اس کا یہ ہے وَبِمَا يَا رسول اللہ، تو فرمایا اللہ کے رسول کی تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، کہ آپ لعنت زیادہ کرتے ہیں، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے تمام احسانات کو جو ہے منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ عورت کی جو ہے تمام خواہشات کو پورا کرو، عورت کی جو ہے تمام خواہشات کو پورا کرو، اور جب اس کو ایک چیز نہیں ملے گی تو وہ فرمائے گی ما رأیت منک خیرا قط، جب سے اس گھر میں آئی ہوں آج تک میں نے کوئی بھلائی اس گھر میں آ کر نہیں دیکھی۔ عورتیں جو ہے ایسے پورے احسانات کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھو کہ جو بچے ہیں یہ کس کے ہیں، یہ احسان کے طور پر ہی تو ہے، جس گھر میں رہ رہی ہو یہ کس کا ہے، کہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں، یا کہ آپ نے گھر میں نہیں دیکھا، اور جو 3 ٹائم جو ہے کنی چورتی ہو، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یہ احسان نہیں ہے۔ ساری مالکن بن جاتی ہو، دوسرے کے یہاں سے آ کر مالکن بن جاتی ہو، سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہو، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ تو لیکن چٹکیوں میں جو ہے سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اور لعنت، بھائی لعنت کے جو ہے 2 معنی ہیں، لعنت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، یعنی لعنت کا جو ہے ایک معنی تو یہ ہے، کیا ہے، ابعد اللہ تعالی ابعد من رحمت الخاصہ یا من رحمت العامہ، یہ 2 معنی ہوں گے۔ رحمت خاص یہ مومنوں کے وہ ساتھ خاص ہوگی، رحمت خاص یہ ایک مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی کسی خاص کلمے کی دولت ان سے چھین لے، اور رحمت عامہ کہ کوئی خاص وہ جو عام نعمتیں ہیں ان سے دور رکھی، یہ کافر اور مشرک دونوں کو شامل ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ ما رأیت من ناقصات عقل مدین اذهب لرب الرجل الحازم من احداکن، کہ میں نے کوئی آپ سے زیادہ ناقصات الدین اور ناقصات العقل نہیں دیکھی، مرد کی جو ہے جو عقل مند مرد ہوتا ہے کہ اس کی عقل کو جو ہے چٹکیوں میں ختم کر دیتی ہوں، یہ چیز فرمائی۔ تو یہاں پر جو ہے عقل کو مقدم کیا ہے، عقل کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے کہ جب عقل ہوتی ہے تبھی شریعت پر مکمل طریقے سے عمل ہوتا ہے، جب عقل نہیں تو شریعت پر پھر جو ہے پھر تو انسان عقل کے بقدر ہی تو مکلف ہے، جب عقل نہیں ہے تو پھر مکلف ہی کیسا؟ تو لیکن یہاں پر جو ہے یہ چیز نہیں۔ تو لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَا وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے ہمارے دین اور نقصان، جو ہمارے دین میں نقصان ہے اور عقل کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الیس شہادت المرء مثل نصف شہادت الرجل، کیا مرد کی گواہی ایک، جب گواہی کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب گواہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں، ایک مرد ہوگا 2 عورتیں، ورنہ تو 2 مرد ہوں گے۔ یہ کیوں عورتوں کو 2 کو زیادہ لائے ہیں؟ یہ اس وجہ سے لائے ہیں 2 کو کہ عورتوں میں نسیان زیادہ ہوتا ہے، فوراً بھول جاتی ہے اور فوراً بعد سے پھر بھی جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے 2 کے، اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلاتے گی، اس وجہ سے کہ کیا نہیں ہے مرد کی گواہی، کیا نہیں ہے عورت کی گواہی مثل مرد کی آدھے میں؟ قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلنا، یہ جو گواہی کا معاملہ ہے تو فرمایا یہ ان کا جو ہے اس میں نقصان ہے عقل کا، یہ عقل کا نقصان ہے کہ فوراً بھول جاتی ہے۔ تو پھر فرمایا قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ جب آپ کو حیض آتا ہے کیا آپ سے جو ہے آپ نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزے رکھتی ہو؟ تو فرمایا قلنا بلا، اللہ کے رسول ہاں یہ ہم کام کرتے، فذلك من نقصان دیننا، تو فرمایا یہ آپ کے دین کا نقصان ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھو
اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا بھی نقصان بتلایا ہے اور عقل کا بھی بتلایا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ فرمائی ہے یہیں پر سمجھو، دو چیز ہے یہ، وما نقصان من دیننا وعقلنا، یعنی دین میں بھی نقص، اور حالانکہ نقصان پر سنو اور پھر عقل پر سننا۔ نقصان پر یہ ہے کہ بھئی دونوں کی شریعت جو ہے وہ برابر ہے، جو احکامات مرد کے لیے ہیں وہی احکامات عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے برابر ہے، تو پھر نقصان کیسا ہوا؟ تو یہ بھئی نسیان کی وجہ سے ان کے عقل کی کمی کی طرف اشارہ ہے، عقل کی کمی کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اور پھر جو ہے حیض کو بھی جو ہے یہ نقصان دین بتلایا ہے، حالانکہ نقصان دین کہاں ہے؟ یہ نقصان دین کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت میں کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو صحت والا ہی ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص صحت میں جو ہے کوئی عبادت کیا کرتا تھا تو مریض ہونے کے بعد جو ہے اس کو وہی ثواب ملتا رہتا ہے، تو اس کو کیوں فرمایا؟ تو بھئی اس اشکال کو سمجھو اور اس کا جواب بھی سمجھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرض میں جو ہے وہ قابلیت موجود رہتی ہے کہ نماز پڑھ لے، لیکن عدم طاقت یعنی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن قابلیت جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ سمجھو، اور حیض میں جو ہے قابلیت ہی نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو نقصان دین بتلایا ہے۔ یا دوسرا جواب اس کا جو میرے دل کو بھی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عورتیں جو ہے وقت پر نماز پڑھنے کی جو فضیلت تھی، یہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وقت پر جو نماز پڑھنے کی فضیلت تھی وہ اس سے محروم ہو جاتی، وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو اس فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ اس فضیلت کو نہیں پا سکتی ہو بعد میں، یہ آپ کے دین کا نقصان ہے۔ یہ روزے رکھتی ہے، تو فرمایا یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔